کچھ بیوقوف اور جاہل لوگوں نے سفر کے مہینے کو اور زیادہ بدنام کرنے کے لیے آخری 4 شعبے کے نام سے بڑی بے حیائی آئی. اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ جو ہے 7 سال پڑھے ہیں. اس میں ایمان کی کتابیں، عقائد کی کتابیں، شرح عقائد میں لیجیے اور بھی بے شمار کتابیں پڑھے، مگر عالم بننے تک ہمیں خود علم نہیں تھا کہ یہ آخری 4 شعبہ کیا ہوگا. جب یہاں آیا تو ایک مسجد میں امام و خطیب تھا، وہاں پر اسی مہینے کے آخری 4 شعبے میں کچھ دوست آگے کہ حضرت تمہیں نہیں آتے کیا؟ مجھے تشکیل کر رہا. بولے کہاں بھائی؟ تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے. بولے کیا؟ بولا کہتے آخری 4 شعبہ. بولے کیا ہے آخری 4 شعبہ؟ کیوں آج کے بعد قیامت ہے، جمعرات کو قیامت ہونے والی ہے اور آخری 4 شعبہ نہیں آئے گا. کہ نہیں حضرت تمہیں معلوم نہیں ہے آخری 4 شعبہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہریالی کھندرنے کے جملہ طور کا ہریالی کھندرنے گئے تھے. میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں. تو کہا نہیں تم نے معلوم نہیں. بولا نہیں. تب اس کے بعد جو میں دیکھا محلے سے اکثر عورتیں 2 شارٹ بندان لے کے کوئی کہیں جا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے، اور جو ہے جس کو لال باغ وغیرہ جانے کی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم اپنے گھر کے باہر جو کچھ گھاس واس ہے ادھر جا کے ٹفر کھا کھو کے آ رہے ہیں. تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی کہ آخر یہ ہے کیا. اب کتابوں میں تو یہ ملے گا نہیں، یہ تو کتابوں میں ملنے والی چیز ہے نہیں. تو پھر میں اڑوس پڑوس کے گھروں سے جا کے معلومات کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر 4 شعبہ. اس وقت تک مجھے سمجھ نہیں گیا. پھر انہوں نے پوری تفصیل سے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے، بیمار ہونے کے بعد یہ آخری 4 شعبہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہریالی کھندرنے گئے تھے. یہ تو میرے کو بات ہے. 4 شعبہ بدھ کے ویڈنسڈے کو کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا ہے؟ 12 ربیع الاول کو. تو کتنے دن بچے یہاں پر؟ 12 دن بچے نا. اور ہفتے کا کتنا دن ہوتا ہے؟ 7 دن ہوتا ہے. تو اس 7 دن میں اور 4 شعبہ نہیں آیا، اور 4 شعبہ آیا ہوگا نا بھائی. تو عقل کو اتنا استعمال کرو. یہ آخری 4 شعبہ بول رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں اور 4 شعبہ آیا ہی نہیں. اور یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. تو 1 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک 4 شعبہ غائب کر دیا تم نے. یہ ایسا ہی ہوا جیسے زمانہ جاہلیت میں مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے، جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگ جو ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. نہیں ابھی یہ مہینہ شروع نہیں ہوگا، یہ مہینہ بھی بعد میں شروع ہوگا. اب ان کو کام ہونا تھا تو کام کر لیتے تھے، پھر بعد میں اس مہینے کو شروع کرتے تھے. میں نے کہا یہ اسی کی اولاد ہے جو آج جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ آخری 4 شعبہ بناتے ہیں اور اپنے گھروں کی عورتوں کو بے حیا بنا کر کے پارکوں میں اور یہاں اور وہاں بھیجتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ولا حام ولا طیرۃ ولا سفر، یعنی سفر میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے بلکہ سفر کامیابی کا مہینہ ہے. آئیے سکے کا دوسرا رخ میں بتاؤ. سفر کا مہینہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں اور وہاں سے اسلام کو پھیلنے میں مدد ملی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ کامیابی کا مہینہ ہے. اگر کسی انسان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جائے تو اس کو اپنا ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو یہ وہ مہینہ ہے. اور مدینہ جانے کے بعد اسلام 4 دانے عالم میں پھیلا، کامیابی ملی، اسلام
پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ پھر اسی مکہ کو آپ نے فتح کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کو منحوس مت سمجھو، بلکہ اس مہینے میں کوششیں کرو۔ بندہ جیسا سوچتا ہے اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ جب آپ دکان کھولو گے اور دماغ میں ہوگا کہ یہ سفر کا مہینہ بہنی نہیں ہوگی، اللہ بہنی بھی نہیں کرائے گا۔ اور اگر یہ سوچو گے کہ نہیں آج مجھے لاکھوں روپے کمانا ہے، اسی دکان سے کمانا ہے، تو اللہ آپ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد بندے کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرے گا، اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں راستہ جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، تو ایکسیڈنٹ ہو کے رہے گا۔ بلی کی کیا مجال ہے کہ آپ کے ایکسیڈنٹ کرا دے؟ اس لیے تہمات اور ایسی چیزوں سے شغول مت لیجیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور لڑائی چل رہی تھی۔ اچانک کچھ گھوڑ سوار آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگ تقریباً 70 گھڑ سوار لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی رکو، دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دور کے بعد آ کر کے وہ لوگ گھوڑے سے اتر گئے۔ پھر ایک آدمی سامنے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے دیا۔ جب وہ قریب آیا تو کہا کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اے مسلمانوں، مبارک ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھا شگون لے سکتے ہیں جب تحقیق معلوم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ کہا بریدہ اسلمی۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں مبارک ہو، یہ شخص ہمیں پیغام دینے کے لیے آیا کہ جنگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اب جنگ ختم، کیونکہ آنے والے کا نام ہے بریدہ۔ بریدہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے اندر ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر اور سلامتی کے ساتھ ہو جا، یعنی تکلیف بھی نہ پہنچانا، اتنی نہ ٹھنڈی ہو جا کہ برف بن جاؤ تاکہ ابراہیم خلیل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آنے والے شخص کا نام ہے بریدہ، یعنی یہ ٹھنڈک کی خبر لے کر آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کا نام ذرا اچھا رکھا کرو تاکہ اس کے معنی اچھے ہو، تاکہ اس کے مطلب اچھے ہو۔ آج کل کا تو نام ایسا چھوڑا جاتا ہے انٹرنیٹ میں جا کر کے کہ آدھا ہندو رہتا ہے، آدھا مسلمان رہتا ہے، آدھا کرسچن رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس خاندان سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سموا ابناءکم باسم النبی۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام سے رکھا کرو۔ اپنے بچوں کا نام ذرا ایسا رکھو جس سے اچھے معنی اور مطالب نکلے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ آدمی ٹھنڈک کی خبر لے کے آئے گی، جنگ کی آگ بھڑکنا بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ پھر کہا کس خاندان سے ہوگا؟ کہ اسلمی خاندان سے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو یہ سلامتی کی بھی خبر لے کے آیا۔ پتہ یہ چلا کہ بعد میں وہ جب مسلمان جیت گئے اور وہاں سے جو مال غنیمت بھی حاصل ہوا، تو اچھائی کا شعور لینا تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، برائی کا شعور کہیں سے نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمانوں اس مہینے کو منحوس سمجھنا مت کرو۔ اس مہینے میں کھل کر کے جو کرنا ہے کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ کیوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے پورے احوال اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اس سفر کو منحوس سمجھا گیا۔ اور پھر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی کہ انسان تقدیر کے بھلی ہونے پر برا ہونے پر یہ اللہ پر یقین رکھے، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میری قسمت میں برائی ہے تو ہو کے رہے گی، اور اگر اچھائی ہے تو ہو کے رہے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے سفر کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ، سفر کا مہینہ، مقصد مہینہ، اور اس مہینے میں جو خرافات ہیں یہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہے۔ اس مہینے کو جو منحوس سمجھتا ہے اسے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت حالات بہت سنگین ہے، خصوصاً فلسطین کے لیے آپ لوگ دعا بھی فرماتے رہے۔ وہاں پر اس وقت بھوک مری کا زمانہ چل رہا ہے، دانا پانی سب بند کر دیا گیا ہے، پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی ہے، کرنٹ کا تار جو ہے نکال دیا گیا ہے۔ وہاں کے بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے اپنی جانیں لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی نصرت و مدد فرمائے، اور قبلہ اول کو اللہ آزادی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔